بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محرم الحرام عزاداری سید الشہداء ایک تحریک ہے دین کی بقا کے لیے، اور در حقیقت کربلا کی بدولت ہی آج تک واقعی اور حقیقی اسلام باقی ہے۔ بہت سارے ادیان خداوند متعال نے کچھ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کے لیے بھیجے۔ دین اللہ کی طرف سے تھا اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی دین کو بھیجا گیا ہے۔ دین در حقیقت انسان کی زندگی کا آئین ہے۔ دین کے بغیر انسان مقام انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ دین کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو مقصد حیات تک پہنچائے۔ کوئی علم، کوئی تاریخ، کوئی تعلیمات، کوئی انسانی انکشافات انسان کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، آج ہر بندہ، ہر شخص کہتا ہے جی سائنس کا دور ہے۔ ہاں جی، سائنس کا دور ہے، سائنس والی نسل، سائنس کی نسل۔ تو سائنس والا دور، سائنس ایک علم ہے، معلومات کا نام ہے، پوری دنیا میں سائنس ہے، لیکن کوئی بھی سائنس پڑھنے والا انسان اگر ساری زندگی سائنس پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی میں پیدا کس لیے ہوں۔ مثلاً ایک استاد ہے، ساری زندگی فزکس پڑھاتے ہوئے گزار دے، فزکس، خوب دین بھی کہتا ہے فزکس پڑھو، دین منع نہیں کرتا فزکس کے، دین بھی کہتا ہے میں حساب پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بائیولوجی پڑھو، لیکن دین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ ان کو کس لیے پڑھو۔ تو اصل دین ہے۔ تمام انبیاء کو خداوند متعال نے دین دے کر بھیجا اور دین کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا خلاصہ دین ہے۔ مثلا ہم عام روٹین میں بولتے ہیں نا، حسین نے سب کچھ دین کے لیے دے دیا۔ یہ کبھی ہم نے سوچا دین کیا ہے؟ جس کے لیے امام نے سب کچھ دے دیا۔ دیکھیں، ہر کوئی اپنے سے قیمتی چیز پر خرچ ہوتا ہے۔
مثلا یہ جڑی بوٹیاں آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ہیں، یہ خرچ کس پہ ہوتی ہیں؟ اس کو جانور کھاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ جانور پلیں. ایسے ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے پودے، یہ فصلیں، یہ سب کچھ یہ جانوروں پہ قربان ہو رہا ہے. جانور کھا رہے ہیں، جانوروں کے لیے یہ سب کچھ ہے، جانور کھا پی رہے ہیں. جانور کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ انسان پہ. روز کتنے بکرے لوگ کھا جاتے ہیں، کتنی بھینسیں لوگ کھا جاتے ہیں، کتنی گائیں ہیں جو لوگ کھا جاتے ہیں، کتنے بچھڑے ہیں جو لوگ کھا جاتے ہیں، کتنے اونٹ ہیں جو دنیا میں لوگ کھاتے ہیں دن میں. تو یہ سارے جانور کس پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ انسان پہ. انسان کو کس پہ قربان ہونا ہے؟ کس کے لیے؟ کس کی ماننی ہے؟ کس پہ خرچ ہونا ہے انسان نے؟ کوئی تو ہو نا جس پہ خرچ ہونا ہے. انسان نے خرچ ہونا ہے اس پہ جس کے حوالے اللہ نے اس کو کیا ہے. اللہ نے انسان کو انبیاء کے حوالے کیا ہے، رسل کے حوالے کیا ہے، ائمہ کے حوالے کیا ہے. تم صرف مجھ پہ خرچ ہو سکتے ہو، اور مجھ پہ خرچ ہونا یعنی اپنے وقت کے امام کے ساتھ رہو. تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ امام کس پہ خرچ ہوئے؟ ائمہ. دین امام حسین سے دین، خود دین ایک خود بحث ہے یہ کہ قرآن افضل ہے یا امام افضل ہے. ایک بحث ہے جو کی جاتی ہے کتابوں میں علماء کہ بھائی قرآن افضل ہے یا امام افضل ہے. تو بہت سارے علماء جو ہیں شیعہ بھی وہ کہتے ہیں قرآن افضل ہے کہتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد علماء شیعہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں، امام قرآن سے بھی افضل ہے. اور یہ نظریہ ٹھیک ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے، کیونکہ امام قرآن ناطق ہے، چلتا پھرتا قرآن. امام کیا ہوتا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن. اصل کسی نے دیکھنا ہے کہ یہ 6,500 آیتیں کدھر نظر آ جائیں گی. کسی نے اگر دیکھنا ہے، مثلا آپ دیکھیں نا 6,500 آیتیں مسلمان اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں. اگر جو پورا تراویاں بھی پڑھتا ہے، جو ختم قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ یہ اتنی آیتیں پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں 4 آیتیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اتنی داڑھی رکھ کے کتنوں کو آپ جانتے ہوں کہ سود کھاتے ہیں، سود کو حرام ہی نہیں سمجھتے. صرف کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار چل رہا ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے جنگ ہے، میرے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے سود کا حساب کرنا. رسول اللہ کے ساتھ سمجھ لو آپ جنگ کر رہے ہو اگر آپ سود استعمال کر رہے ہو. اب اس کو کہا مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، ہاں مسجد کا فنڈ بھی دے رہا ہے، ایسے ہیں لوگ لیکن سود بھی کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن صرف لفظوں تک پڑھا ہے، عمل نہیں ہے. لیکن امام میں وقت وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہو، جس کی زندگی قرآن ہو، جس کا سونا جاگنا قرآن ہو، جو زندگی کے ہر عمل میں قرآن کو پیش کر رہے ہو. اس وجہ سے کربلا تفسیر قرآن ہے. یہ بہت سارے علماء نے جو تفسیریں کی ہیں نا، یہ تباہ کر دیا، انہوں نے قرآن کو تباہ کر دیا. بعض اوقات کیا کہ تفسیر لکھ کے کام خراب کیا ہے. مثال دیتا ہوں، ایک بندہ تھا، اس بات کو غور سے سنیے گا. ایک بندہ تھا نابینا، وہ کسی شخص کے گھر آ گیا مہمان کے طور پہ. نابینا تھا، نابینا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. کسی گھر، کسی دوست کے یا کسی بندے کے گھر میں آ گیا کھانے کے لیے. تو اس نے سامنے اس کے کھیر رکھی کھانے کے لیے، کھیر.
تو اس نے کہا وہ نابینا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کھیر ہے۔ کہا یہ کھیر کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ سفید رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بغلے کی طرح ہوتا ہے سفید رنگ۔ بغلہ دیکھتے ہیں نا، یہ سفید رنگ کا جو اڑ رہا ہوتا ہے بغلہ، ہاں؟ کہا یہ بغل سفید رنگ بغلے کی طرح۔ اس نے کہا بغلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اس نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا، ٹانگیں بنائی بغلے کی، ہاتھ بنایا، یہ اس کا سر ہوتا ہے، یہ اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو نابینا نے کہا آگے کرو ذرا میں دیکھوں۔ جب نابینا نے دیکھا، اس نے کہا اگر یہ کھیر ہے نا تو پھر میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو گلے میں پھنس جائے گی۔ ہاں؟ کھیر سمجھاتے ہوئے کیا ہو گیا؟ بغلہ بن گیا، اور اب وہ گلے میں پھنس گیا۔ قرآن کی تفسیر بعض اوقات یہی کام ہو رہا ہے۔ دین ہے بڑا آسان، لیکن جب عوام کو پیش کیا جاتا ہے، عوام کہتی ہے یہ تو بغل ہے، یہ تو گلے میں پھنس جائے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا فرض کریں ابھی باہر دن ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے دن کیا ہوتا ہے، اب میں کیا کروں؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو میں پکڑوں، باہر نکالوں، کہوں دیکھ دن ہے، یہ دن دیکھ باہر، یہ دن ہے۔ اب اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود دیکھ لو کافی ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں دن وہ ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے، وہ کہے گا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے، سفید رنگ ایسا ہوتا ہے، اینڈ میں اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ دن کیا۔ بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ دین قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ پہ فرمایا ہے دین مبین ہے، کتاب مبین ہے۔ مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن، واضح، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جو تفسیر دین کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ چھپاتے ہیں، وہ چھپا کے ٹیڑھا میڑھا کر کے بغلہ بنا کے لوگوں کے حلق میں ڈالتے ہیں۔ پھر جب حلق میں نہیں جاتا تو لوگ کہتے ہیں دین بڑا اوکھا۔ ہاں اوکھا تھا، گلے لگتا تھا نہیں نا انج۔ اب کھیر تو بڑی آسان سی چیز تھی کھانا، لیکن اب مشکل ہو گئی ہے۔ بالکل یہی سچویشن ہو سکی۔ کربلا بڑی آسان ہے سمجھنا، کربلا کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، انبیاء کی نہضتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ دو تا چار بات ہے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء نے معاشرے میں آ کے کام کیا، وہ سارا کچھ واضح ہے، کس لیے کیا، کیوں کیا، معاشرے میں کیا چاہتے تھے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام وارث ہیں انہی انبیاء کے۔ ابراہیم، آپ زیارت وارثہ میں یہی پڑھتے ہیں نا، وارث ہیں آدم کے، وارث ہیں نوح کے، وارث ہیں ابراہیم کے، وارث ہیں عیسیٰ کے، وارث ہیں موسیٰ کے، وارث ہیں مصطفیٰ کے، وارث ہیں فاطمۃ الزہرا کے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا کیا تھا تو پھر امام حسین کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی نیا کام نہیں کرنے جا رہا، نکل رہا ہوں جو یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ابھی حالات پہلے سے فرق میں ہیں۔ امیر المومنین اس نوبت پہ نہیں پہنچے، ورنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم اصلا آپ سوچیں اگر جنگ صفین میں امیر المومنین صفین والوں کے ہاتھ چڑھ جاتے تو وہ کیا کرتے امیر المومنین کے ساتھ؟ لیکن امیر المومنین کے زمانے تک، پیغمبر کے زمانے تک لوگوں میں کچھ نہ کچھ سلسلے تھے، کچھ نہ کچھ سوچ تھی، کچھ نہ کچھ دینداری تھی۔ امیر المومنین خطبے دیتے تھے، لوگوں میں تھوڑی سی غیرت آتی تھی، تھوڑی تھوڑی۔ خطبہ دینے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جھنجھوڑو جھنجھوڑو، جھنجھوڑ کے لوگوں کو جگاتے تھے، لوگ تیار ہو جاتے تھے۔
آپ دیکھیں امیر المومنین نے جو جنگ جمل کے لیے لوگوں کو نکالا ہے، جو جنگ صفین کے لیے لوگوں کو نکالا، کون جاتے تھے نکالنے کے لیے؟ امام حسن. ہر علاقے میں جا کے تبلیغ کرنی، خطبے دینا، آؤ علی کے ساتھ دو، الحق مال علی و علی مال حق، یہ حدیثیں لوگوں کو سناتے تھے. لوگ کہتے تھے اچھا علی کے مقابلے میں آ گئے، ہم تو پھر آپ کے ساتھ ہیں. یعنی لوگوں کو اکثر کو حالات پتہ نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ حقیقتوں سے آشنا کریں، اور لوگوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ لوگ کرداروں میں جدائی کریں. ورنہ معاشرہ ہمیشہ کچھ لوگوں کے ہی ہاتھ میں چلتا ہے. یہ قانون رہا ہے تاریخ میں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چلتا ہے. اگر وہ کچھ لوگ ٹھیک ہوں، انبیاء معاشرے میں کامیاب ہو جاتے تھے. اگر وہ لوگ گڑبڑ ہوں، انبیاء کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوتی تھی. حضرت زکریا کو آرے سے کاٹا، حضرت یحییٰ کو کا سر جدا کیا بے دردی سے، قتل کیا گیا حضرت یحییٰ کو. امام حسین علیہ السلام حضرت یحییٰ کو بہت یاد کرتے تھے، سفر میں بے دردی سے حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا. ایک صلوات پڑھا محمد و آلہ. تو انبیاء معاشرے میں کوشش کرتے تھے کہ لوگوں میں تبدیلی آئے، لوگوں میں اللہ کی بندگی آئے، لوگوں میں شعور آئے، لوگ جدا کریں کرداروں کو. ٹکراؤ اس میں رہا، یہ ٹکراؤ تھا. اور اس مسئلے میں انبیاء لچک نہیں دکھاتے تھے. مزاج میں بڑے نرم تھے سارے انبیاء، مزاج میں بہت نرم تھے. جس طریقے سے پیغمبر گرامی مزاجن بڑے نرم تھے. انک لعلی خلق عظیم، تو عظیم اخلاق کا مالک ہے. بہت نرم مزاج، بڑا احترام، بڑا حیا ہر انسان کا. غریب سے غریب بندہ بھی علاقے کا اگر پیغمبر گرامی کے پاس آتا تھا تو پیغمبر گرامی اس کے پاس اس طریقے سے بیٹھتے تھے، اس کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کمزور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یا کمزور فیملی ہے میری. نہیں، یہ احساس نہیں ہوتا. حتیٰ آپ بعض اوقات واقعات پڑھیں کہ مثلا ایک شخص آیا پیغمبر گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کانپنا شروع ہو گیا. کیوں کانپا؟ پیغمبر کے روب کی وجہ سے. پیغمبر نے اس کو جلدی سے اپنے گلے لگا لیا، کہا میں روم کا بادشاہ نہیں ہوں، میں مصطفیٰ ہوں. مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ میرا گھر دیکھ، میرے گھر کوئی ایسا ہے کہ جس سے بندہ ڈرے؟ بکری باندھی ہوئی ہے گھر میں، ہاں کوئی میرا محل تو نہیں ہے، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں جس سے تو ڈرے. ایک سادی سی زندگی، سادگی والی زندگی امیر المومنین کی بھی اور پیغمبر کی بھی آپ دیکھیں ایسی تھی. تو اس سادی سی زندگی میں جہاں پہ بہت نرم مزاج تھا لیکن کچھ چیزوں میں لچک نہیں تھی، اور وہ کیا تھا؟ حق. حق میں لچک نہیں تھی. ایک صلوات پڑھا محمد. بس ٹھیک. حق میں لچک نہیں تھی. پیغمبر گرامی کے پاس آئے، کہا کیا چاہیے تمہیں؟ اتنا نرم مزاج. کہا کیا چاہیے تمہیں؟ اپنے مقصد کو چھوڑ دو، تبلیغ چھوڑ دو، جو کہتے ہو. عربوں کو جو پسند ہے ہم تمہیں دیتے ہیں. عرب لوگوں کو جو جو چیزیں پسند ہیں اس میں جو بہترین چیز ہے ہم تجھے مصطفیٰ دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دے. پیغمبر گرامی کو سمجھ آ گئی یا مجھے لالچ دینا چاہتے ہیں. پیغمبر نے گل مڈو ہی، پنجابی گل مڈو ہی مکا چھوڑی. کیا پیغمبر نے؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، دوسرے ہاتھ میرے چاند رکھو، اور مجھے کہو کہ ہٹ جا، میں نہیں ہٹوں گا. کیوں ایسا تھا؟ حق، درست بات، مزاج نرم ہے، لہجہ نرم ہے، با اخلاق ترین انسان.
اسی طرح حضرت آپ پیچھے چلے جائیں انبیاء، دیکھیں امام حسین کو سمجھنا ہے تو ادھر سے سمجھو، امام حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں. اگر پیغمبر ابو جہل کے آگے جھک گئے ہوتے نا تو پھر حسین ابن علی بھی جھک جاتے. جو پیغمبر کی تربیت شدہ ہو وہ جھکنے والا نہیں تھا، نرم مزاج تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، ہم سارے سنتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں میں رہا کرتے تھے، آزر کے گھر میں پلے. آزر کون تھا؟ بت تراش. خود چاچا بت تراش تھا، چاچا تھا. قرآن نے اب کا لفظ استعمال کیا ہے، عربی زبان میں اب کا معنی چاچا بھی ہوتا ہے، صرف والد کو نہیں کہتے، چاچا بھی ہوتا. چاچا تھا کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کسی بھی نبی کا باپ کافر نہیں ہے. کافر کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا. کافر کا بیٹا اچھا انسان ہو سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. یہ ایک نظریہ ہے جس پہ تشیع بڑی دلیلیں رکھتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں ہی بت خانے، بت تراشی والے باپ کے چاچا کے گھر میں پلے. لیکن جب تھوڑی سی عمر ہوئی نا، کہا چاچا تو کیا کرتا ہے؟ کہا بت بناتا ہوں. کہا عجیب ہے، خود بناتا ہے اور پھر خود ہی سجدے کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا نا بیٹا اس طرح کی باتیں نہ کیا کر، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ پرانے سلسلے چلتے آ رہے ہیں، پرانے سلسلے چلتے آ رہے ہیں. باپ دادا کا یہی دین تھا، باپ دادا کے دین سے بندے کو ہٹنا نہیں چاہیے. کہا چاچا وہ چھوڑو باپ دادا کی بات، یہ بتاؤ جس کو ہاتھ سے بناتے ہو وہ تو تیرا محتاج ہے. جو خود تیرا محتاج ہے وہ تیری مشکلات حل کیسے کرے گا؟ ہاں چاچے نے کہا یہ تو کام الٹ ہو گیا. تو بات ادھر تک نہ رہی. اب حضرت ابراہیم نے اپنے علاقے میں تبلیغ شروع کی. لوگوں نے کہا بھئی یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اب دقت کریں، ابراہیم بت شکل، شاہین، گدھ نہیں، معاشرے میں ساری تھی گدھیں، یہ تھا شاہین. ابراہیم شاہین، ابراہیمی کردار. آپ سارے جو حج کرنے جاتے ہیں، حج کیا ہے؟ ابراہیم اٹھتا تھا، ابراہیم بیٹھتا تھا، ابراہیم کی زوجہ بھاگتی تھی، ابراہیم کا بیٹا ذبح ہونے لگا. یہی نہیں ہے حج سارا؟ یعنی ابراہیم کو کیسے اللہ نے آئیڈیل بنایا؟ کیونکہ اللہ کا پسندیدہ ہے نا. اللہ نے کہا ویسے ہی کرو اے مسلمانوں جیسے ابراہیم کرتے تھے، تاکہ تمہارے پلے کوئی عقل پڑے. حج کا مقصد ہے عقل آئے. ابراہیم نے پتھر مارا، کس کو مارا؟ شیطان کو. تمہیں بھی عادت پڑے شیطان کو پتھر مارنے کی. ادھر جو مومنین سارے جاتے ہیں پتھر مار رہے ہوتے ہیں. یہ پتھر مارنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی عادت پڑ جائے تمہیں بھی. جیسے ابراہیم کے سامنے جب شیطان آیا تھا نا تو اس نے وٹا مار دیا، پتھر مار دیا، تمہیں بھی عادت پڑے. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. جب کرنے لگے گوسفند آ گیا، بھیڑ آ گئی. خدا نے بچا لیا اسماعیل کو، لیکن خدا نے اس کو سنت بنا دیا. کہا اے مسلمانوں جیسے ابراہیم نے ذبح کیا تھا نا تم بھی کرو. ابراہیم کی زوجہ ہاجر 7 دفعہ، جب بچے کا پانی نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں ہے، بچے کو صحرا میں لٹا دیا گرمی کی شدت میں. پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہاجر. کبھی ایک دفعہ ایک پہاڑی کے اوپر، پھر اس پہاڑی کے اوپر 7 چکر لگائے. او مسلمانوں، جب تک ہو مسلمان چکر لگاتے رہنا. کیوں؟ تاکہ تمہیں ابراہیم سمجھ میں آئے. جب ابراہیم سمجھ میں آئیں گے پھر وارث ابراہیم بھی سمجھ میں آئیں گے.
تو خلاصہ یہ حضرت ابراہیم، ایک دن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ آج سارے گاؤں والے گئے ہوئے ہیں، علاقے والے سارے باہر عید منانے گئے ہوئے ہیں، علاقے سے باہر عید منانے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سیدھا گئے بت خانے میں، سارے بتوں کو گرا دیا، خداؤں کو، بت یعنی خدا، جتنے خدا بنائے ہوئے تھے ساروں کو حضرت ابراہیم نے گرا دیا۔ جب گرایا تو وہ جو کلاڑا تھا نا، وہ حضرت ابراہیم نے وہ بڑے بت کو نہیں گرایا، اس کی گردن میں ڈال دیا۔ اب جب پوری قوم آئی، قرآن کریم نے اسی طرح تصویر بنائی ہے، سامنے اکیلا ابراہیم، ادھر پورا علاقہ۔ ایک بندے نے رپورٹ پہنچائی، کہا تمہارے خدا آج گر گئے، تمہارے خدا آج گر گئے۔ بیچ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے او سیدھا کام نے، اے او سیدھا کام نے۔ انہوں نے کہا وہ کتھے؟ انہوں نے کہا ہونے آ جاندہ، وہ آ گیا سامنے ابراہیم۔ ادھر یہ جرت دیکھیں، کہا او ابراہیم تو نے گرایا ہے ہمارے بتوں کو؟ ابراہیم نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گرایا، وہ تو بڑے نے گرایا ہے سارے۔ ہاں قرآن کریم کہتا ہے اب وہ سارے شرمندہ ہوئے اس طرح۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اور ہم نے یہ کہنے، اور ابراہیم نے ہمیں آگے سے یہ کہہ دینا اگر اتنا نہیں کر سکتا تو پھر اسے مانگتے کیوں ہو؟ جو تمہارے مسائل بھی حل نہیں کر سکتا، ایک پتھر سے پھر مانگتے کیوں ہو؟ تو یہ کردار ہے ایک۔ البتہ اب ادھر مومنوں کے ذہن میں ایک ٹینشن آ جاتی ہے عموماً، اور یہ پروپیگنڈا ہے۔ وہابیوں نے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح بتوں سے نہیں مانگا جا سکتا نا، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگا جا سکتا۔ یہ بہت بڑا ان کا سوال ہے۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے بابا اس چیز سے نہیں مانگا جا سکتا جو اللہ کی بنائی ہوئی نہ ہو۔ علی سے اس وجہ سے مانگا جا سکتا ہے کیونکہ علی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بت لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو لوگوں کا بنایا ہوا اس سے نہیں مانگا جا سکتا، جو اللہ کا بنایا ہوا اسے مانگا جا سکتا ہے۔ آپ کے علاقے کے لوگ بھی بڑے سخت ہیں۔ ایک علاقے کے مولانا تھے، تو وہ گئے کربلا، وہ کربلا گئے تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں گفتگو چھڑ گئی کہ یہ جن کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے۔ تو جب کافی تبصرہ ہو گیا تو مولانا کے پاس گئے، کہا مولانا ہم نے تو کافی تبصرہ کیا ہے، تو آپ بتائیں۔ کا مضبوط قول یہ ہے کہ یہ نہیں سنتے، مضبوط قول یہ ہے کہ یہ نہیں سنتے۔ وہ مجھے ایک بندہ سنا رہا تھا، میں نے کہا پھر ادھر اچار لینے گئے تھے جب وہ سنتے ہی نہیں ہے تو؟ ہاں آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے جو حرم کے جو جملے پڑھتے ہو نا، جو آئمہ نے تعلیم دی ہیں کہ جب حرم میں جانے لگو تو یہ پڑھو، اس میں یہ جملہ واضح ہے کہ آپ میری سنتے ہو اور وَرَدُّ سلامی، اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہو، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کون آیا ہے، کس پنڈ سے آیا ہے، اس کا باپ کون تھا، یہ اس کا بیٹ، یہ ان کے پاس جا رہے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جو تلوار مارنے سے پہلے یہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ اس کی پشت میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ ہاں وہ مالک اشترا ہے نا، کہا یا علی میں نے آج اتنے مارے ہیں۔ ہاں امیر المومنین نے کہا تیرے اور میرے مارنے میں فرق ہے، تو ہنجا مارداں جیڑا ویکھداں کافر ہے، ہاں میں ویکھداں اس کافر دی نسل وچ کوئی مومن تو نہیں، میری تلوار پہلے چیک کر لیتی ہے۔ ہاں اور علی اس مقام پہ فائز تھے۔ تو ابراہیم آئیڈیل، اللہ کا بنایا ہوا ابراہیم،
نہ گھبرانے والا، موقف واضح۔ اب یہ ابراہیم نے نہیں کہا چلو ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا اچھا یہ کرتے ہیں کہ 2-4 بت رہنے دو، بقایا ختم کر دو۔ یہ کیا؟ بت نہیں ہونا چاہیے، بت نہیں ہونا چاہیے، ایک بت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ کہتے تھے، پیغمبر گرامی کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو آپ ہمارے ساتھ اتنی جنگیں لڑتے ہو تو ایسے کرو 2 جو بڑے بت ہیں نا ان کو رہنے دو، بقایا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی 100 وچوں 98 اسی مار چھوڑ دیں تو 2 نو رہن دو، مہربانی۔ پیغمبر نے کہا ایک بھی نہیں رہے گا۔ شرک نہیں، شرک قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی امام کو، اس وجہ سے حق سے موقف جدا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کو بڑی ٹیکنیکیں بتائی گئی۔ آپ امیر المومنین کی زندگی پڑھیں، ساری زندگی امیر المومنین کی اسی طرح گزر گئی۔ جب حکومت شروع کی، ایک بھائی آگے، انہوں نے کہا یا علی، یہ جو تاجر ہیں نا بڑے بڑے، ان کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، آپ ان کو کچھ دیا کرو مہینے میں، لالچ، پیسے شیسے کچھ دے دیا کرو تاکہ تمہارے ساتھ رہیں، تمہارے مخالف نہ ہوں، تمہارے ساتھ رہیں، تمہارے مخالف۔ ابھی یہ پاکستانی حکومت کو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ جو پہلے حکومتیں تھی سارے بڑے بڑے تاجر ان کے ہاتھوں میں ہیں، انہوں نے ساروں کو روکا ہوا ہے ضد میں، جس کی وجہ سے پاکستان میں مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تاجر ایک طاقت ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہے جس ملک کے تاجر اکڑ جائیں حکومت کے ساتھ، وہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ تو کہا یا علی ان تاجروں کو مہینے میں تھوڑا سا فنڈ دے دیا کرو۔ امیر المومنین نے فرمایا اچھا لوگوں کا مال اٹھا کے ان کو دے دوں اپنی حکومت کے لیے؟ کس نے حق دیا ہے کہ لوگوں کا مال اٹھا کے دیا جائے؟ یہ مال کس کا ہے؟ یہ لوگوں کی امانت ہے جو لوگوں تک پہنچے گی، نہ علی کی حکومت کو چمکانے کے لیے استعمال ہوگی۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے امیر المومنین نے لچک نہ دکھانے کی وجہ سے 4 سال لڑتے رہے، 4 سال لڑتے رہے۔ امام حسین یہی تربیت شدہ امام حسین تھے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لولا ملجأ او مأوى، اگر مجھے کوئی پناہ نہ دینے والا ہو میں پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ مجھے پہاڑیوں پہ لے جاؤ، مجھے صحراؤں میں پھیراتے رہو، میں ایک صحرا سے دوسرے صحرا میں چلا جاؤں گا، یزید کے آگے جھکوں گا نہیں۔ یہ میرا موقف ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ جائر ہے، کیونکہ وہ شراب خور ہے، کیونکہ وہ بے دین ہے، اس وجہ سے۔ اور اگر مجھے سب کچھ دینا پڑا میں دے دوں گا، اور دے دیا سب کچھ۔ آج 7 محرم الحرام ہے، شب عاشور جب ہوئی، سید الشہداء نے جب اعلان کر دیا کہ تم میں سے کل کوئی بھی نہیں بچے گا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک 13 سال کا جوان سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب امام حسین کا جملہ سنا نا کہ تم سب نے کل مارا جانا ہے، تو اس بچے نے نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، کہا او چاچا جان، کیا میں بھی کل ہوں ان کی لسٹ میں جنہوں نے شہید ہونا ہے؟ جو امام حسین نے یہ جملہ سنا نا، دل خوش ہو گیا امام حسین کا۔ امام حسین نے فرمایا یہ بتا اے قاسم، کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل یبن رسول اللہ، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے شہادت، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ عاشور کی جب صبح ہوئی، باری باری سارے جا رہے تھے، اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کی باری آئی،
قاسم بھی اپنی نوبت کے انتظار میں تھے. قاسم آ گئے, مقتل کے جملے لکھے ہوئے ہیں. کہا چاچا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. کہا قاسم تو میدان میں نہ جا. کہا کیوں؟ کہا تجھے دیکھ کے مجھے حسن یاد آتا ہے, تو میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی کی نشانی ہے, تو میدان میں نہ جا. کہتے ہیں کہ قاسم نے اصرار کیا, جب اصرار بڑھایا نا ہاتھوں کو چوما, ہاتھوں کو چوم چوم کے کہنے لگے چاچا مجھے اجازت دے دے, مجھے میدان میں جانے دے. امام نے قبول نہ کیا, پھر قدموں میں گرے قاسم. اسی طرح مقتل کے جملے لکھے ہوئے ہیں, پاؤں کو چومنا شروع کیا. چاچا مجھے میدان میں جانے دے, تو میرے بھائی کی نشانی ہے. نہیں چاچا میں نے جانا ہے, میں نے شہید ہونا ہے. جب امام نے اصرار دیکھا نا, اسی وقت اٹھایا قاسم کو اور اپنے گلے لگا کے امام حسین نے اونچا اونچا رونا شروع کیا. اتنا مقتل میں لکھا ہے, اتنا بلند گریا کیا غوشیا علیہما, دونوں چاچا بھتیجا زمین پہ گر گئے روتے روتے. قاسم کو اٹھایا, قاسم کو اٹھا کر تیار کرنا شروع کیا. جب تیار کیا تو کس طرح تیار کیا؟ جس طرح دوسروں کو تیار کیا نہیں. دوسروں کے سروں پہ سپاہیوں والی ٹوپی پہنائی جاتی تھی جو لوہے کی تھی. قاسم کے سر پہ جب لوہے کی ٹوپی پہنائی, سر چھوٹا تھا, ٹوپی وزنی تھی. حضرت نے ٹوپی کو اتار کے سفید امامہ قاسم کے سر پہ باندھا. جب باندھ لیا, خود سوار کیا قاسم کو گھوڑے کی زین پہ. جب بٹھا لیا, اتنا مقتل کے اندر لکھا ہوا ہے, جب قاسم نکلنے لگے تو ایک پاؤں آتا تھا رکاب میں تو دوسرا نکل جاتا تھا, دوسرا ڈالتے تھے تو دوسری سائیڈ والا نکل جاتا تھا. یعنی قاسم پورے طریقے سے گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے تھے. قاسم گئے میدان کی طرف, جو رخ کیا, ایک شخص ہے حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا قاسم خیمے سے نکلے, فلقۃ من القمر, میں نہیں بھول سکتا, چاند کا ٹکڑے کا طرح چہرہ تھا قاسم کا. کہا آیا یہ جوان, کا میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا, اس کے دائیں پاؤں میں جو جوتا تھا وہ بندھا ہوا تھا, بائیں پاؤں والا جوتا کھلا ہوا تھا. کہ اسی حالت میں یہ جوان آگے بڑھا. ایک ظالم دیکھا ہم نے کھڑا ہوا تھا ہمارے پاس ہی, اس کا نام تھا عامر بن سعید. اس نے دیکھا, اس نے کہا اس جوان کو میں قتل کروں گا. کہ جب یہ جملہ اس کا سنا نا تو میں نے اس کو کہا, حمید کہتا ہے میں نے اس کو کہا او بے شرم, ایسوں کو بھی کبھی کسی نے مارا ہے؟ ایسے نوجوانوں کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا عرب کا گناہ میرے سر. کہتے ہیں اب قاسم میدان میں آئے, شعر پڑھے قاسم نے, یہی کہا قاسم نے مجھے نہیں جانتے تو پہچان لو, انا ابن الحسن, میں حسن کا بیٹا ہوں. اور حسن کون ہے؟ حسن ابن المصطفیٰ, مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. جب یہ جملہ سنا ظالموں نے 35 نے اکٹھا حملہ کیا. جب 35 نے اکٹھا حملہ کیا تو ایک ظالم جس کا نام عامر تھا, اس نے قاسم کے سر میں وار کیا. جب سر میں وار کا کرنا تھا, قاسم اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے. جب نہ سنبھال پائے تو زین سے نیچے آئے. جب زین سے نیچے آئے تو اسی ظالم نے جس نے تلوار سے مارا تھا, اس نے خنجر نکالا اور قاسم کی طرف بڑھا. جب قاسم کی طرف بڑھا, اس نے حضرت قاسم کا سر جدا کرنے کا ارادہ کیا. مقتل کے اندر جملے لکھے ہوئے ہیں, امام حسین اس طرح آئے جس طرح شاہین پرندے پہ آتا ہے. آئے, حضرت امام حسین نے اس ظالم کو تلوار سے مارا جو سر جدا کرنا چاہتا تھا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. جب اس کا ہاتھ کٹا, اس کو دیکھ کے اس کے سارے ساتھی آئے بھاگ کے. جب اس کے سارے ساتھی آئے, امام حسین نے جنگ کرنا شروع کی. کافی دیر تک امام حسین لڑتے رہے. جب کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی, غبار اٹھتا رہا اٹھتا رہا اٹھتا رہا. علماء نے لکھا ہے کہ سارے دیکھ رہے تھے ہو کیا رہا ہے. کچھ ہی دیر بعد غبار ختم ہوا,
دیکھا حسین قاسم کے بالین بیٹھے ہوئے ہیں اور قاسم زمین کے اوپر اپنے پاؤں رگڑ رہے ہیں، اور یہی جملہ امام حسین کہہ رہے تھے، او قاسم تو مجھے بلاتا ہے لیکن تیرا چاچا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سیعلم الذین ظلموا